سو گئی تھی. ایک فطری سی گھبراہٹ تھی جو مجھ پہ طاری ہوئی تھی. میں نے فون ایک طرف رکھ دیا. دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس رات واقعی مجھے چین سے نیند نہیں آئی تھی. بار بار میں کروٹیں بدل رہی تھی. کافی دیر بعد مجھ پہ نیند مہربان ہوئی تھی. بار بار حماد کی بات کی بازگشت کان میں گونجتی تو دل دھڑکنے لگتا. آنکھ ہی نہیں لگتی تھی. اگلے روز جب رات کو حماد کی کال آئی تو میں نے فون ہی نہیں اٹھایا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. 2 دن بعد مہندی کی رسم تھی، اس لیے میں نے ان 2 دنوں میں حماد سے بات ہی نہیں کی. مہندی کا جوڑا میری ساس میرے لیے دے کے گئی تھی. مہندی رنگ کی حسین میکسی تھی. اس پہ پنک کامدانی دوپٹہ تھا. مہندی پہ مجھے رانیہ نے ہی تیار کیا تھا. لائٹ پنک میک اپ کیا تھا، پھر پھولوں کا زیور مجھے پہنا دیا. مجھے مکمل تیار کرنے کے بعد کہنے لگی، آج تو تمہیں پکا حماد بھائی کی نظر لگنے والی ہے، دیکھ لینا. موصوف ہوش ناک ہو بیٹھے تو پیسے واپس. میں پتہ نہیں کیوں بہت گھبرا رہی تھی. رانیہ کہنے لگی، پاکیزہ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ میک اپ میں بھی بدحواس لگ رہی ہو. کم آن چیئر اپ. مگر اس کی باتیں بھی مجھے با اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھیں. شاید میں شروع سے ہی ایسی تھی. میری شخصیت میں ایک خوف سا موجود تھا. مجھے لڑکوں سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی. شاید اس لیے کہ دادا کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اور ابھی بھی میں حماد کے بارے میں سوچ سوچ کے بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی. بڑی مشکل سے میں مسکرائی تھی. حماد کی فیملی آ چکی تھی، اس لیے رانیہ نے بھی مجھے اٹھا کے کھڑا کیا. رانیہ اور اس کی بہنوں کے ہمراہ میں کمرے سے باہر آئی. حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہی مہندی کا انتظام کیا گیا تھا. رانیہ نے مجھے اسٹیج پہ حماد کے ساتھ بٹھا دیا. کہنے لگی، جیجا جی، آپ کی دلہن کو تو آج میں نے تیار کیا ہے، ذرا دیکھ کے بتائیں کیسی لگ رہی ہے. رانیہ کی بات پہ میں مزید نروس ہوئی کیونکہ حماد کی نظریں اب مجھ پہ تھیں. پھر رانیہ سے کہنے لگا، کمال آپ کے میک اپ کا نہیں ہے، میری محبت کا ہے. حسن تو دوبالا ہونا ہی تھا. رانیہ ہنسنے لگی. سب نے رسمیں حنا ادا کی، پھر سب بھی اپنے ہلے گلے میں مصروف ہو گئے. جب سب کی نظروں سے چھپ کے حماد نے صوفے پہ دھرا میرا ہاتھ پکڑ لیا. میری جان نکلی تھی. پھر میرے کان کے قریب ہو کے کہنے لگا، ہائے کاش دادا جی آج ہی نکاح کرتے. خدا کی قسم تمہیں آج ہی اپنے گھر لے جاؤں. کل کا انتظار بہت مشکل لگ رہا ہے. اس کی بات سن کے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا، لیکن اس نے مزید گرفت مضبوط کی. حماد، میرا ہاتھ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، میں نے دھیرے سے کہا. جب تک تم میرے ساتھ بیٹھی ہو